بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آئیے آج آپ لوگ میرے چینل پر ایک کہانی سنیے جس کا عنوان ہے ایک بڑھئی کا انوکھا انتقام۔ میں آج سے کچھ سال پہلے بھارت کے ایک شہر دہلی گیا۔ وہاں پر میری ملاقات ایک سکھ سے ہوئی جو کافی بزرگ تھے۔ وہ سکھ بزرگ میرے شہر راولپنڈی سے تعلق رکھتے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے اپنی آپ بیتی کہہ سنائی کہ تقسیم ہند سے پہلے ہمارا خاندان راولپنڈی کے صرافہ بازار میں رہتا تھا۔ میرے باپو جن کا نام سویرا رام تھا ایک سنار کے پاس ملازمت کرتے تھے۔ ان کا مالک گلاب سنگھ اگرچہ کافی مالدار تھا لیکن وہ انتہائی کنجوس تھا۔ وہ میرے باپو کو تنخواہ رو رو کر دیتا تھا۔ پتا جی کیونکہ ٹانگوں سے معذور تھے اور انہیں کوئی اور کام تو آتا نہیں تھا اور نہ ہی وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے وہ وہاں نوکری کرنے پر مجبور تھے۔ اسی لیے ہمارے پتا جی بڑی مشکل سے خاندان کا پیٹ پالتے تھے۔ جب کبھی بھی اپنے مالک سے تنخواہ بڑھانے کا کہتے وہ ٹال دیتا۔ اسی بازار میں ایک بڑھئی میرے پتا جی کا دوست تھا۔ پتا جی اس کے پاس اکثر آتے جاتے تھے۔ ایک دن گلاب دین نے میرے پتا جی سے کہا کہ اپنے دوست بڑھئی سے جس کا نام روہیل تھا میرے لکڑی کا دکان کا کچھ کام تو کروا دو۔ تمہارا دوست ہے تو تمہاری بات تو مانے گا اور میں اسے اجرت بھی پورے ٹائم سے دوں گا۔ پتا جی روہیل کے پاس گئے اور کہا کہ میرے مالک کا کچھ کام ہے اس کی دکان پہ لکڑی کا تو تم کر دو تو تمہیں تو وہ تمہاری اجرت اس نے بولا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری اجرت ٹائم سے دے دے گا۔ لیکن اس پر روہیل نے کہا کہ وہ تو بہت بخیل ہے، اس نے میرے ساتھ ڈنڈی مارنی ہے، وہ مجھے اجرت نہیں دے گا۔ پتا جی نے اس کو کہا کہ نہیں روہیل اگر اس نے میرے مالک نے تمہیں اگر نہیں دیے تیری اجرت تو وہ اجرت مجھ سے لے لینا۔ اور اس طرح ان کا آپس میں معاملہ طے پا گیا۔ اگلے دن میرے پتا جی جب دکان پر گئے تو انہوں نے اس کو بڑھئی کا کہا کہ وہ مان گیا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں اسے میرے پاس بلاؤ۔ میرے پتا جی بڑھئی کو اس کے پاس لے گئے۔ ان دونوں میں معاملہ طے پا گیا کہ اس کا کام جتنے میں کرنا تھا وہ سارا معاملہ طے پا گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں روز کچھ پیسے رقم دے دیا کروں گا اور جب تم یہ میری دکان کا کام مکمل کر لو تو مجھ سے پورے پیسے لے لینا۔ بڑھئی نے دل لگا کر اس کی دکان کا کام کرنا شروع کر دیا۔ 10 دن کا کام اس نے 8 دن میں ہی مکمل کر لیا اور اس نے کہا کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، دیکھ لو اور میری باقی رقم مجھے واپس کر دو۔ جو گلاب سنگھ تھا وہ تو بڑا مکار تھا اور اپنی فطرت سے باز نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ کام تو اچھا ہوا ہے لیکن اس نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے تو میری دکان کا بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، میں نے تمہیں اس طرح کہا تھا۔ وہ روہیل تو حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ بے ایمانی مت کرنا، میری عید قریب ہے تو میں نے انہی پیسوں سے اپنی بیوی بچوں کے لیے پیسے، اپنی عید کے کپڑے اور سارا گھر کا سامان لینا ہے تو تم مہربانی کرو مجھے میرے پیسے دے دو۔ لیکن وہ بخیل کسی طور مان نہیں رہا تھا۔ میرے باپو نے بھی اس کی منت سماجت کی کہ دے دو تم اس کے پیسے کیونکہ تمہارا معاملہ میرے سامنے طے پایا ہے، لیکن اس نے میرے باپو کو بھی نوکری سے نکال دیا اور روہیل کے پیسے بھی نہ دیے۔ اس طرح میرے باپو بہت پریشان ہوئے۔ وہ روہیل کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہاں وہ بے ایمانی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے لیکن میں نے وعدہ کیا تھا میں پیسے جمع کروں گا اور تمہاری جو پیسے ہیں وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ اس طرح دن گزرتے گئے، ہمارے فاقوں پہ دن آ گئے، ہم دن کا رات کا بڑے مسئلے بن گئے، نہ کھانے کو کچھ ہوتا نہ کچھ ہمارے گھر میں۔ اس لیے اس پر وہ ایک دن میں اور میری ماں کہیں جا رہے تھے تو ہمیں روہیل بڑھئی سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہم نے تو اس سے نظریں چرائی لیکن وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے اپنے پیسے نہیں مانگتا لیکن یہ ہڈی کسی طرح اس سنار کی دکان پہ رکھ دو۔ تو میری والدہ نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں تم نے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب پھر ہم بھی مجبور تھے، ہم نے وہ ہڈی پکڑ لی اور گھر لے آئے۔ اسی بازار میں ایک لڑکا سب دکانوں پہ چائے دیتا تھا۔ اسی لڑکے سے کو لالچ 2 روپے کا دے کر میں نے وہ ہڈی اس سنار کی دکان پہ رکھوا دی۔
ایک دن باتوں باتوں میں میرے پتا جی نے کہا کہ وہ سنار کا تو بہت برا حال ہے، وہ تو بہت بیمار ہے اور وہ پتہ نہیں اس کا کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو میری ماں کے منہ سے نکل گیا کہ ہائے وہ تو اس ہڈی کا معاملہ، چاہے وہ اس ہڈی کی وجہ سے ہو۔ میرے پتا جی نے میری ماں کو ڈانٹ کر وہ سب کچھ پوچھ لیا اور میری ماں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ وہ ہڈی اس طرح اس نے ہمیں دی اور ہم نے وہاں پہ اس کی دکان پہ رکھ دی۔ میرے پتا جی سیدھا کہ گلاب سنگھ کے پاس گئے اور اس کو ساری بات بتا دی۔ گلاب سنگھ بڑھئی روہیل کو ڈھونڈتا ہوا بازار گیا اور اسے پکڑ کے اس کے بیٹے اور انہوں نے مارا، تو اس نے وہ روہیل نے الٹا ہم پہ الزام لگا دیا کہ میری تو وہ ہڈی نہیں ہے، لیکن یہ اسی کی ہڈی ہوگی، اسی نے ہی رکھوائی ہوگی۔ لیکن وہ پھر انہوں نے سب نے مل کے، اس کے بیٹے نے اور انہوں نے ہڈی ڈھونڈی، لیکن ہڈی تو کہیں ملی نہ۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ ہڈی ڈھونڈنے کے لیے اس دکان کی ساری ادھیڑ پدھیڑ کی، تو انہیں وہ ہڈی مل گئی۔ انہوں نے وہ ہڈی پکڑی اور اس کو پھر انہوں نے باہر پھینکوا دیا۔ اور پھر کافی دنوں کے بعد میرے باپو نے بتایا ہمیں کہ اب نہ ان کے حالات کافی اچھے ہو رہے ہیں اور وہ خود بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ دیکھ کر تمام بازار کے تاجر یہ جان گئے کہ کبھی بھی کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔